سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله أكبر. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله واسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سورة الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی. کہا جاتا ہے یہ برزخی سورت ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو درمیان میں یہ سورت اتری. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو آگاہی دیتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اور کیوں ڈرو؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کر ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اللہ بار بار ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ وہ الطامۃ الکبریٰ ہوگا، القاریہ ہوگا، الحاقہ، الطاغیہ، الصاخہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونہا، تم دیکھو گے اس کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پیتے بچے سے ماں فراموش اس کو کر دے گی، اس سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر مادہ اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو خوف اور دہشت سے مدہوش ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں جذبات کا پہلو نمایاں رکھا کہ اس میں ڈومیننٹ ہے کہ وہ پیار کرتی ہے اپنے بچے سے خاص طور پہ. تو کہا کہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے چمٹایا ہوگا اور اس بچے کو یوں پھینکے گی جیسے بیکار سی چیز کسی شاپر گندے کو پھینکا جاتا ہے، تو اس کو فراموش کر دے گی. اور مرد ان پہ عقل اور لاجک یہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں. تو کہا کیا ہوگا کہ بڑی بڑی لیبارٹریز میں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے پروجیکٹس، منصوبے ہوں گے، سب چھوڑ کر باہر نکل آئیں گے اور ایسے مدہوش ہوں گے کہ کچھ ہوش نہیں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کائنات کا نظام چل رہا ہوگا، سب کچھ ایک دنیا چل رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ایک گاہک دکاندار سے کپڑا لے رہا ہوگا، ایک عورت تنور میں روٹی پکا رہی ہوگی، ماؤں نے بچوں کو سینے سے چمٹایا ہوگا، دولہا بارات لے کے آیا ہوگا، سب نظام چل رہا ہوگا، اچانک جنبش ہوگی اور سب بدل جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا ایک ہولناک وقت ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو تباہ کروں گا. آگے ہم جا کر پڑھیں گے کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ سب ختم ہو جائیں گے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. قبریں پھٹیں گی، مردے اٹھیں گے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. پوری کائنات کو اللہ فنا کرنے کے بعد سب سے آخر میں انسان کو ماریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ پورے انسان، جنات، ملائکہ سب کو اللہ مار کر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کسی کی آواز نہیں ہوگی سوائے رب کائنات کے کہ للہ الواحد القہار. تو انتہائی یہ مشکل وقت ہوگا. پھر ایک قیامت اور ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، پھر ایک دفعہ قبریں پھٹیں گی اور لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ان کو شکل دی جائے گی. کچھ لوگ کتوں کی شکل میں ہوں گے، کچھ خنزیروں کی شکل میں ہوں گے. تو کہا یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو غیبت کیا کرتے تھے، اور کچھ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے جو متکبر ہوں گے، انتہائی تکبر کرنے والے. کہا ایک عالم خلق ہے، دوسرا عالم خلق ہے. تو عالم خلق میں تو ہم سب وہ اللہ نے جیسے چاہا ہم سب کو ایک شکل و صورت میں ڈھال کے یہاں پہ بھیج دیا. کسی کو حبشی بنا دیا، کسی کو یورپ میں بھیج کر خوبصورت بنا دیا. آگے کی زندگی کے لیے ہمیں عزم کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں وہاں جا کر حسین ہو تو اپنے اعمال جتنا خوبصورت کریں گے، جتنا سجائیں گے، جتنا ان کو ڈیکوریٹ کریں گے، تو قبریں پھٹیں گی تو اتنے خوبصورت بن کے نکلیں گے. کچھ لوگ نور کی سواریوں پہ ہوں گے، انتہائی وجوہ یومئذ ناظرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے خوبصورت چہرے والے ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں پہنچ جائیں گے. وہاں جا کر
ہلکا سا وہ حساب کتاب اور پھر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال انتہائی مشکل وقت، مشکل مراحل ہم سب پہ آنے والے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں جگائیں گے کہ اے انسان تو سو رہا ہے، اٹھ تو دیکھ۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اے لوگو الناسو نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگو تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تو تمہاری آنکھ کھل جائے گی، سب نظر آ جائے گا۔ تو اللہ نے قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ کُتِبَ عَلَيْهِ، اس شیطان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور جہنم کی آگ کی طرف اس کو راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو کہ دوبارہ اٹھنے کے بارے میں تو سوچو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر آلہ کا وہ خون کا لوتھڑا تھا، ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ایک بوٹی وہ تخلیق کی جانے والی یعنی پوری بناوٹ والی، وغیر مخلقۃ، اور ایک ناقص، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں۔ تو کیتھ مور نے بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو اس نے ریسرچ کی کہ کس طریقے سے یہ فیٹس کس طریقے سے گرو کرتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ جب ہم نے دیکھا تو اس طریقے سے بچہ گرو کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان نے کہا تم نے کیا کتاب لکھی؟ 1400 سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتا دیا۔ اس نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا کہ بغیر کسی مشینری کے یہ بتائے کہ بچہ کیسے گرو کرتا ہے۔ تو بہرحال اس نے جیسے ہی قرآن پاک کو پڑھا تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا واقعی ایسا ایگزیکٹ اللہ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ نے بتایا تو اللہ یعلم من خلق، تو اس نے سب بتا دیا کہ کس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں گرو کرتا ہے۔ تو کہا کہ کچھ تخلیق کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، مکمل بچہ، وغیر مخلقتین، اور کچھ ناقص، نامکمل، ایب نارمل بچے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کی۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جب یہ نطفہ سے علقہ سے مضغہ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ روح جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام ارواح کو اللہ نے ایک ہی دن میں پیدا کیا، تو وہ روح لے کر آتا ہے اور آ کر اس بچے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پہلے زندگی ہوتی ہے، بچے میں روح نہیں ہوتی، وہ روح ربانی جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، تو کہا اس کو آ کے ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ کتنا عرصہ جیے گا، کتنی اس کی سانسیں ہوں گی، کیا یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں واضح کر کے بتا دی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک، پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کچھ فوت کر دیے جاتے ہیں اور کچھ ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جائے۔ اب کیا ہے، کہا کہ کچھ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ وہ بن کھلے مرجھا گئے، اور کچھ کا کیا ہوتا ہے کہ جی ارذل العمر، ایسی عمر کو پہنچتے ہیں کہ سب بھول جاتے ہیں، الزائمر کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں پہ، بستروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، اپنی غلاظتیں ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ارذل العمر سے بچائے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین خشک ہوتی ہے، جب ہم اس پہ پانی اتارتے ہیں تو حرکت کرتی ہے، پھول جاتی ہے اور ہر قسم کے بارونق نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے۔ اب کیا ہے کہ دنیا آخرت کا جوڑا ہے، یہ دونوں مل کر مقصد پورا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی دکھ دیے، تو بس وہ دکھی ایک مظلوم آیا تو ظلم سہتے سہتے مر گیا، ظالم آیا ظلم کرتے کرتے مر گیا، اور پھر ان کی دونوں کی سٹوری کیا ہو گئی، اینڈ ہو گئی۔ لیکن وہ اینڈ نہیں ہوا، آگے ایک زندگی شروع ہو رہی ہے جو ہمیشہ کی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے ظلموں کا حساب لیا جائے گا اور مظلوم کی ایک ایک آہ پہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔
ثانی عطفہ گردنیں اکڑائے تاکہ اللہ کی راہ سے وہ گمراہ کریں، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلنے والا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا مستقبل، ورنہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اپنے کفر میں پلٹ گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہی حقیقی نقصان ہے۔ وَصِبْغَةَ اللَّهِ، وہ اللہ کا رنگ کیا تھا؟ کچا تھا، بس کوئی آزمائش آئی اور سب ختم ہو گیا، اتر گیا۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر گلے میں پھندا ڈال کر گلا گھونٹ لے، شاید خودکشی اسے اللہ کے غیظ و غضب سے بچا لے جو وہ دل میں چاہتا ہے۔ کہا یا رسا لے کر آسمان پہ چڑھ جائے اور آسمان سے وحی کو اور مدد کو ختم کر دے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسے ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے۔ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے۔ جس سے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ فالذین کفروا، ان میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو سخت الفاظ بولتے ہیں تو آگے جا کر ان کو زقوم کو نگلنا ہوگا، اور کہا غساق جہنمیوں کی غذا ہے، اگر اس کا ایک ڈول بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ کتنی بڑی آنر ہے کہ ان کو پہنایا جائے گا، ان کو آنر دیا جائے گا کہ سونے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ فرمایا کہ زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، اور کہا کہ جنتیوں کا لباس جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا، درخت کے پھل کے چھلکوں سے وہ لباس بنایا جائے گا، اور طوبہ درخت کیا ہے کہ اس کی مسافت 100 سال ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ جنتی کون ہوں گے جن کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی، کہ پاکیزہ بولا کرتے تھے، سچ بولا کرتے تھے، اچھا بولا کرتے تھے، اور پاکیزہ بات پاکیزہ عمل کا بیج ہے، اور پاکیزہ اخلاق جنت تک لے جانے والی ہیں۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جب ہم خوبصورت کوئی بولتے ہیں
یا نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کے عرش کی طرف وہ پہنچتا ہے۔ وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھائے گئے تعریف والے کے راستے کی طرف۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے تجویز کیا حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کا مقام، اللہ تشرک بی شیئن، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو تعمیر کی غرض کیا تھی کہ یہاں پہ توحید کی بنیاد رکھی جائے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ تو کہا مقصد کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک کرو۔ تو صفائی کتنی ضروری ہے کہ الطہور شطر الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت حبشی بڑھیا مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اگلے دن آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو کہا کہ وہ رات کو مر گئی اور ہم نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم بتاتے میں اس کا جنازہ پڑھتا، بہرحال مجھے لے کر جاؤ۔ آپ نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اتنا آنر دیا کرتے تھے۔ تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام معمولی نہیں ہے۔ فرمایا کسی کام کو معمولی مت سمجھو۔ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اس میں جمع دار بھی ہیں، اس میں مزدور بھی ہیں، اس میں جھاڑو دینے والے بھی ہیں، گھر کی میڈس بھی ہیں، سب کہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ ہر وہ کام جو جائز اور صحیح ہے وہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے آئیں، پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر۔ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز مقام سے۔ کہا کہ اے ابراہیم تم اعلان کر دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ کہا کہ آواز سب تک پہنچا دی یا فطرت میں ڈال دی۔ کہا کہ مکہ کی پہاڑی کی چوٹی سے بلند ہونے والی آواز دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ فی ایام معلومات، یہ چند مقررہ دن ہیں، یہ ایام تشریق کے دن، اس پر جو اس نے انہیں بخشے ہیں، ان چوپاؤں پر جو پالتو ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ اور ہر بدحال فقیر کو کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو اللہ نے حج کا مقصد بتا دیا، فرمایا کہ افضل ترین دن عشرہ ذو الحج کے ہیں۔ تو ان دنوں میں کھانا کھلانا، قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اور کہا کھلاؤ البائس الفقیر، بدحال فقیر کو۔ آپ دیکھیں کہ پہلے صحابہ کرام خود بھی، سلمان فارسی کو دیکھ لیں، یہ سب صحابہ کیا تھے؟ انتہائی، بلال حبشی، یہ سب فقیر تھے۔ کہا تم بھی کھلاؤ۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے زیادہ جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک میں، وہ یطعمون الطعام، کھانا کھلانے کی ترغیب ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، بات یہ ہے جو بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا قول الزور، جھوٹی بات کرنا۔ اب اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ذرا جھانکیں کہ کیسا شفاف آئینہ ہے۔
اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جھوٹی بات سے کتنے لوگ بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں پہ سچ کا نور اللہ ہمارے رگوں پہ میں سرایت کرے، اور اللہ کرے کہ یہ سچ ہماری وجود سے پھوٹے، اس کی روشنی، اس کی کرنیں۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی بات کہ یہ سوٹ کہاں سے لیا تو وہ جھوٹ۔ کتنی باتیں ہیں، اتنا وہ وسیع ہماری وہ زندگی کا ایک چیپٹر ہے کہ جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری لفظ وقول الزور کو اتنی بار فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی دیوانگی کا دورہ نہیں پڑ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ کرے کہ اسی کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ الصدق ینجی، سچ بچاتا ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے۔ تو بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولے، میڈ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولے، درزی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولے، جی ہم نے کل پہننا ہے جبکہ ہم نے مہینے کے بعد سوٹ پہننا ہے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا کہ آسمان سے وہ گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سے بہترین کون ہیں، فضیلت والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب، صدوق اللسان، وہ نرم دل والے، سچ بولنے والے، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسے متقی اور پاک صاف کہ جن کے دلوں میں کوئی گناہ نہ ہو، کینہ اور حسد نہ ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں تمہیں ایک وقت مقرر تک ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ آج تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یقین کریں کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو وہ روح، وہ کرن اندر وہ نور کی جاتی ہے۔ کہا کہ آج کیا ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ اب جھوٹا انسان کیا ہوگا، چاہے ملا ہے، چاہے صوفی ہے، چاہے شاعر ہے، سب جھوٹ پہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ لیں اللہ کا نام ان جانوروں پر جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کہا مخبتین کون ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے۔ ان میں 4 صفات ہوتی ہیں کہ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو لرز اٹھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے انہی میں بھلائی ہے۔ اللہ کا نام لو، اس پر صواف کھڑا کر کے جانوروں کو، اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو نحر کرنا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ زمین سے لگ جائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے اور حاجت پیش کرنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا صواف، صف بستہ، جانور 3 پاؤں پہ کھڑا ہو، ایک اس کا پاؤں بندھا ہو، اور پھر کیا کرنا ہے، اس کو نحر کرنا ہے۔ جب اس کا خون نکل جائے تو پھر اس کو زمین پہ لٹا دو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ کو نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا جانور ذبح کیا، 10 لاکھ کا، تو اللہ کو کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب نے وہ ادنا سا کوئی جانور
ذبح کیا ہو اور وہ تمام جانوروں پہ حاوی ہو جائے۔ آدمی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو سب چیزوں کی قربانی اللہ کے نام پہ کرے، یہ شکرانے کے لیے اور اللہ کی برتری، کبریائی اور مالکیت کو تسلیم کرنے کے لیے ہے، تاکہ دل سے اور عمل سے اعتراف کرے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے اور قتال جان کی قربانی ہے۔ ہر نعمت اور عطیے کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہمارے لیے مسخر کیے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اور قربانی واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، نہ کسی سرخ کو کالے پر اور نہ کالے کو سرخ پر، سب انسان ہیں۔ وآدم من تراب، پھر اللہ نے ایک میرٹ کیا کہ یاد رکھو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی مخصوص نہیں کیا کہ اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مسلمین، کہا نہیں، بنی آدم تمام انسانوں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، سب کے مال جان عزت محترم ہے۔ کہا کہ اللہ کو کیا پہنچے گا؟ تقویٰ پہنچے گا۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، سچے مومنین کے دشمن کو اللہ خود ہی ہٹا دیتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔